اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، جو میسج میں آج دینا چاہتا ہوں کہ ان دو بڑی برائیوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچائیے گا۔ ایک ہے تکبر اور ایک ہے حسد۔ یہ اتنی خطرناک بیماریاں ہیں جو انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ تکبر کرنے والوں کے بارے میں آتا ہے، بچپن سے ایک حدیث آپ نے بھی سنی ہے، میں نے بھی سنی ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ اتنا سا دانہ ہوتا ہے، جیسے سونف نہیں ہوتی، اتنا۔ مجھے بتاؤ اتنے دانے کے مطابق تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جس کا پورا دل ہی تکبر سے بھرا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا؟ شیطان نے ایک ہی بار تکبر کیا نا، کہا میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر من۔ اور جو روز تکبر کرتا ہے اس نے ایک بار تکبر کیا وہ برباد ہو گیا، اور جو روز تکبر کر رہا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ تو پلیز اپنے آپ کو اس سے دور رکھیے۔ اور تکبر کیا ہے؟ کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا۔ اچھا بعض اوقات جب بھی تکبر کی بات ہوتی ہے نا تو ذہن میں بات یہ آتی ہے تکبر تو پیسے والے کرتے ہیں، ہم تو غریب لوگ ہیں۔ نہیں، یہ بھی شیطان کا بار ہے، ہمیں علم نہیں سیکھنے دیتا۔ تکبر یقیناً مالدار لوگ بھی کرتے ہیں، مگر علماء نے تکبر کے 8 اسباب لکھے ہیں۔ ہاں، اس میں سب سے پہلا سبب پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ہے علم۔ ہاں، علم بھی تکبر لاتا ہے۔ کیوں؟ جب بندہ عالم بن جائے یا بہت ساری نالج آ جائے وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ میرے پاس تو اتنا کچھ ہے، اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو یہی تو تکبر ہے نا کہ اس کو کچھ نہیں آتا، مجھے سب آتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے من قال انا عالم فهو جاہل، جو اپنے آپ کو کہے کہ میں عالم ہوں، فرمایا وہ جاہل ہے۔ علم سیکھنا ہے مگر تکبر نہیں آنا چاہیے۔ دوسرا ریزن علماء نے لکھا عبادت۔ عبادت بھی تکبر لاتی ہے۔ ہاں، اب کوئی 5 وقت کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ دوسروں کو سمجھ رہا ہے کہ دیکھو یار یہ تو کچھ پڑھتے ہی نہیں، میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں، یہ تو صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہے، اس کو تو آتا جاتا کچھ نہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ساری عبادت برباد کر دی جائے۔ یہ بات یاد رکھیے۔ وہ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک بزرگ اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے تھے، رات ہوئی، تہجد کا وقت ہوا، باپ بیٹے نے اٹھ کر تہجد پڑھی، سارے قافلے والے سو رہے تھے، صرف باپ بیٹے اٹھے تہجد پڑھنے کے لیے۔ تو بیٹا والد صاحب سے کہتا ہے ابا جان یہ کیسے لوگ ہیں، سارے سو رہے ہیں، کوئی نہیں اٹھا تہجد پڑھنے کے لیے۔ تو بیٹا والد صاحب کہتے ہیں بیٹا تو بھی سویا رہتا تو ہی ٹھیک تھا۔ بات بڑی پتے کی ہے، تہجد پڑھ کر اگر دوسروں کو حقیر جاننا ہے تو بہتر تھا تو بھی نہ پڑھتا تہجد۔ عبادت ضرور کرنی ہے مگر کسی کو حقیر نہیں جاننا۔ پھر مالدار، پیسے ہوتے تو غریب سے تکبر کر رہے ہوتے ہیں۔ خوبصورتی بھی تکبر لاتی ہے، بندہ کہتا ہے میں خوبصورت، اس کا رنگ سانولا، طاقت تکبر لاتی ہے، میری باڈی اتنی مضبوط، میری اتنی طاقت، یہ بیچارہ کمزور، یہ میرے سامنے کیا کرے گا۔ اقتدار تکبر لاتا ہے، کسی کو سیٹ مل جائے وہ سمجھتا ہے باقی کی حیثیت ہی کوئی نہیں، مسل کے رکھ دوں گا۔ یہ اقتدار پر، دولت پر، خوبصورتی پر، طاقت پر تکبر کرنے والوں کبھی اترانا نہیں، رب جب چاہے یہ سب واپس لے سکتا۔ ہم نے بڑے بڑے خوبصورتی والوں کو ایسی ایسی بیماریوں میں پڑتے دیکھا کہ چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں رہا۔ بڑے بڑے طاقتور پہلوانوں کو بستر پر پڑتے دیکھا کہ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ بڑے بڑے مالداروں کو راتوں رات کنگال ہوتے دیکھا ہے۔ بزرگوں سے پوچھو یہ جن کی زندگی گزری انہوں نے دیکھے ہوں گے ایسے کہ زکات دینے والا دنوں کے اندر زکات لینے والا بن جاتا ہے۔ کبھی بھی اترانا نہیں ہے۔ ہاں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ جب بھی اللہ نے کوئی نعمت دینا اللہ سر جھکا رہے، عاجزی، کہ اللہ تیری مہربانی، مجھ جیسے گناہگار کو تو نے مال دے دیا ہے، مجھ جیسے خطاکار کو اتنی اچھی شکل دی، مجھ جیسے خطاکار کو اتنا بڑا نام شہرت دے دی۔ تکبر نہیں کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا، اترانے والا، گھمنڈ کرنے والا بربادی ہوتا ہے۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے کہ تکبر اس کائنات میں ہونے والے سب سے اولین گناہوں میں سے گناہ ہے، اور اس کا نتیجہ بربادی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے تکبر کرنے والے کو قیامت کی دن چوٹیوں کی شکل میں لایا جائے گا اور لوگ ان کے اوپر سے چلتے ہوئے گزر رہے ہوں گے۔ یہ جو بڑے بڑے تکبر کرتے ہیں نا، غریب آدمی کو قریب نہیں آنے دیتے، کبھی بھی نہ کیجیے گا ایسے۔ بلکہ مشورہ دوں گا کہ جس کو کوئی منہ نہ لگائے، جس کو کوئی قریب نہ بٹھائے، آپ اس کو اپنے قریب بٹھایا کریں، پیار دیا کریں، انشاءاللہ اس کی دعا لگ گئی تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہاں، بعض اوقات مسجد کے خادم سے کوئی ہاتھ نہیں ملاتا، ہمارے دفتر میں کوئی چوکیدار ہو جو بیچارہ سب کا دروازہ کھول رہا ہے، اس کو سلام ہی نہیں کرتا، رک جائیں، پہلے اس کو سلام کریں۔ مسجد کے خادم کو کبھی سینے لگا لیں۔ سچی بتاؤں کبھی کبھی تو ایسے لوگ رو پڑتے ہیں کیونکہ ان کو کتنا عرصہ ہوا کسی نے طبیعت بھی نہیں پوچھی ہوتی ہے، سینے بھی کوئی نہیں لگاتا ہے انہیں۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نمازیوں میں کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جس کے بیچارے کے ہاتھ پیر ٹھیک نہیں ہوتے، معذور نہیں ہوتے، جس طرح کبھی کبھی ان کی رال بھی ٹپک رہی ہوتی ہے، ہاتھ پیر بھی ٹیڑھے ہوتے ہیں، وہ چل بھی صحیح نہیں پا رہے ہوتے ہیں، مسجد میں ہاتھ بھی کوئی نہیں ملاتا، اگر اس سے ہاتھ ملاؤں گا تو میرا ہاتھ گندا ہو جائے گا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ لاٹری ہے بندہ، میں صحیح بتا رہا ہوں، جا کر اس کو سینے لگا لو،
اس سے دعائیں لے لو، کیونکہ شاید کئی مہینوں سے کسی نے اس کو سلام نہیں کیا ہوگا، یہ رو پڑے گا تمہارے سامنے، لیکن کیا پتا اس کے دل سے ایسی دعا نکلے گی کہ تمہارے کتنے بگڑے کام سنور جائے۔ نبی پاک اپنے غلاموں کے گھر جاتے تھے، پیارے آقا غلاموں کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے، اپنی سواری پر اپنے غلاموں کو بٹھاتے تھے۔ ہم کہتے ہیں میرا ملازم میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گا، میری آپ کی اوقات کیا ہے؟ اگر آج جو دیا ہے وہ رب نے دیا ہے، کبھی اترانا نہیں۔ انشاءاللہ آپ عاجزی کر کے دیکھیں، اللہ آپ کی عزتوں میں اور اضافہ فرمائے گا۔ اور جو دوسرا گناہ ہے حسد، اللہ اکبر، یہ تو ایسا دلوں میں بس گیا، بھائی کو بھائی سے، بہن کو بہن سے، دوست کو دوست سے حسد ہو گیا، کہتا کوئی نہیں ہے مگر دل میں پال کے بیٹھے ہیں۔ حسد کیا ہے؟ واٹ از the definition of jealousy؟ ذرا یہ بھی سمجھ لو۔ حسد کہتے ہیں کہ بندہ کسی کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، اور اگر مجھے نہ ملے تو کم از کم اس کی تو برباد ہو جائے۔ اب آپ سوچیں اس کا دل کتنا گندا ہے کہ کسی اپنے مسلمان بھائی کی نعمت دیکھ کر اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ اچھا اس میں پتہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ حدیث پاک میں آیا کہ حسد وہ بیماری، حدیث کا مضمون ہے، جو ایمان کو مونڈنے والی بیماری ہے۔ حسد ایمان کو ایسے برباد کرتا ہے جیسے سرکہ جو کو شہد کو برباد کرتا ہے، سرکے کو شہد میں ڈالے شہد خراب ہو جائے، فرمایا ایمان ایسے خراب ہو جائے گا جس کے دل میں حسد ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ سردیوں میں لکڑیاں جلاتے ہو نا، کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد؟ لکڑیاں ختم، خاک۔ فرمایا نیکیاں ایسے جل کر ختم ہو جاتی ہیں۔ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ میں روزے بھی رکھوں، نماز بھی پڑھوں، تلاوت بھی کروں، اور اس کے بعد حسد کر کے اپنی نیکیوں کو خود ہی آگ لگا دوں۔ اور آج یہی ہو رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے نہیں جناب مولانا صاحب آپ بات تو صحیح کر رہے ہیں مگر میں تو حسد نہیں کرتا۔ چلے آخر میں، بیان کے آخر میں چھوٹا سا ٹیسٹ لے لیتا ہوں، میڈیکل ٹیسٹ کرواتے ہیں نا، بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ آج میں آپ کا ایک چھوٹا سا روحانی ٹیسٹ کے لے لیتا ہوں، اپنا بھی اور آپ کا بھی۔ چیک کیجئے، پہلے تو یہ یاد رکھیے حسد ہوتا کس سے؟ حسد کبھی بھی اس بندے سے نہیں ہوتا ہے جس کو آپ جانتے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ملیر میں رہنے والے کو برازیل میں رہنے والے سے حسد ہو جائے جس کو جانتا ہی نہیں ہے۔ حسد نارملی آپ کے رشتہ دار میں سے آپ کو ہوگا، آپ کے دوستوں میں سے آپ کو حسد ہو جائے گا، یا آپ جیسا کام کرنے والوں سے حسد ہو جائے گا۔ اتنا مردود ہے شیطان کہ عام مسلمانوں کو تو حسد کرواتا ہی کرواتا ہے، نیک لوگوں کو بھی حسد کروا دیتا ہے۔ ناتخواں کو ناتخواں سے حسد کروا دے گا اگر جس کے دل میں آ جائے، قاری صاحب کو قاری صاحب سے حسد ہو جائے گا، اچھا بیان کرنے والے کو دوسرے بیان کرنے والے سے حسد، کیونکہ یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے، اس کا نام کیوں ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب پہلے چیک کیجئے کہ آپ کے دوستوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، یا آپ جیسا کام کرنے والوں میں کوئی بندہ ایسا ہے، یہ پہلا ٹیسٹ دے رہا ہوں، پہلا سوال، کوئی ایسا ہے کہ جب بھی اس کو کوئی نعمت ملتی ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ کوئی آ کر بتاتا ہے بھائی پتہ چلا اس نے نیا گھر لے لیا، اچھا ایک اور گھر بنا لیا، بھائی اس نے نئی موٹر سائیکل لی ہے، اچھا اس کے سامنے بولیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اندر تکلیف ہو رہی ہے، اچھا ایک نئی موٹر سائیکل، نیا موبائل لے لیا، اور ترقی ہو گئی اس کی نعمت بڑھتی ہے، اور اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا مطلب آپ کے دل میں کہیں حسد تو نہیں آ گیا۔ پہلا ٹیسٹ۔ دوسرا ٹیسٹ، کوئی ایسا ہے دنیا میں کہ جب بھی اس کی تعریف آپ کے سامنے کی جائے، یار وہ آدمی بہت اچھا ہے، یار کمال، یار کتنا مشہور ہو گیا، بھائی اس کی آواز بہت اچھی ہے، اس کا کاروبار بہت بڑھ گیا، اس کی تعریف ہوتی ہے تو آپ کو درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، یار کوئی اور بات کرو نا، اس کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ ہم اس کا موضوع چینج کروانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اس کی تعریف اچھی نہیں لگ رہی۔ چیک کیجئے اپنے دل کو کہ مسلمان کی تعریف آپ کو اچھی کیوں نہیں لگ رہی ہے، اس کا مطلب کچھ یہاں گڑبڑ ہے۔ تیسرا ٹیسٹ، کوئی ایسا ہے کہ جب اس کا نقصان ہوتا ہے، وہ بدنام ہوتا ہے، اس کے بارے میں کوئی بری بات سامنے آتی ہے تو آپ کو مزہ آنے لگتا ہے، اوہ یہی تو میں چاہتا تھا یہ برباد ہو جائے۔ مثال کے طور پہ کوئی آ کر بتاتا ہے یار پتہ چلا اس کی گوڈاؤن میں آگ لگ گئی، اچھا سامنے تو کیا کہیں گے، اوہ ہو بہت افسوس ہوا، دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں، میں تو چاہتا ہی تھا برباد ہو۔ سوچے اتنا گندا ہو گیا میرا دل کہ کسی مسلمان کے نقصان پہ خوش ہو رہا ہے، کسی مسلمان کی نعمت پر مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ کیا ہوتا ہے، ساتھ رہتے ہیں تو دوست کہہ رہے ہیں یار بھائی جان نیا گھر لیا ہے، ذرا گھر میں نیا فرنیچر بھی لگایا، آئیے نا گھر دکھاتا ہوں، خوشی خوشی جائیں گے، بریانی بھی کھا کر آئیں گے، اور باہر نکل کر کہیں گے 2 نمبر کے پیسوں سے گھر بنایا۔ ارے ابھی تو کھانا کھا گیا اس کا۔ اچھا کوئی کہ یار نئی موٹر سائیکل لی ہے، نئی گاڑی، بھائی مٹھائی تو کھلاؤ، آئس کریم تو کھلاؤ، آئس کریم بھی کھا لیں گے، بولے سود کے پیسوں سے گاڑی لی ہے۔ یعنی اس کی نعمت ہو رہی ہے اور تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، کیوں؟ کسی کی نوکری بڑھ جائے، کسی کو ویزا لگ جائے، کوئی حج پہ جانے والوں سے حسد کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ حج تو ہے ہی بلاوے کا، اس کو اللہ نے بلایا، تکلیف تمہیں کیوں ہو رہی ہے؟ جناب اتنے الٹے کام کرتا ہے اور دیکھو حج پہ جا رہا ہے، پتہ نہیں کدھر سے پیسے جمع کیے، وہ جانے، اس کا رب جانے، تم کون ہوتے ہو؟ حسد کو پتہ ہے خطرناک گناہ کیوں کہا گیا، کبیرہ گناہ کیوں کہا گیا؟
یہ ایکچولی اللہ پر اعتراض ہے، اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ ہاں مجھے بتائیے عزت دینے والا کون ہے؟ زور سے کہیں گے عزت دینے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ دولت دینے والا کون ہے؟ خوبصورت بنانے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ جب دینے والا سب اللہ ہے تو تمہیں کیا پرابلم ہے؟ اللہ دے رہا ہے نا اس کو، عزت دے رہا ہے، شہرت دے رہا ہے، دولت دے رہا ہے، اللہ نے اس کو حسن دیا ہے، اللہ نے اس کو آواز دی ہے۔ تمہیں پرابلم یہ ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ یہ بندے پر نہیں، یہ اللہ پر اعتراض ہے۔ یہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے، کبھی نہ کرنا، کبھی نہ کرنا۔ ہاں پتہ کیا کرنا چاہیے؟ اس کا علاج کیا بتایا علماء نے کہ آپ کو اگر کسی کی کسی بات سے حسد ہے نا، آپ کو برا لگ رہا ہے، آپ دعا کریں اللہ اس میں اور اضافہ کر دے۔ ہے بڑا مشکل، مجھے تو اس کا چہرہ ہی نہیں لگتا، میں اس کے لیے دعا کروں۔ ہاں اینٹی بائیوٹک ہے، علاج انجیکشن میں درد ہوتا ہے نا، لیکن علاج یہی ہے کیونکہ تکبر حسد مجھے ہو گیا، اس کو تو ہے نہیں۔ یہ اتنی بری بیماری ہے پیارے اسلامی بھائیوں، حسد کہتے ہیں جیلسی کو، جلن کو۔ یہ حسد دنیا میں بھی بندہ جلتا ہے اور آخرت میں بھی جلے گا، اس کو نیند نہیں آتی۔ ہمیں کئی لوگ ملتے ہیں، پرچیاں آتی ہیں، اگر دعا کر دیں نیند نہیں آتی۔ جس کو سکون کی نیند نہیں آتی نا، میں آج آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، چیک کر لو کسی کا حسد تو نہیں پال لیا، کسی کے بارے میں بدگمانی تو دل میں نہیں آ گئی ہے۔ تمہارا دماغ سوچتا ہی رہے گا اس کے بارے میں، وہ ترقی کرتا جائے گا، تمہاری نیند اڑتی جائے گی، تمہاری جلن بڑھتی جائے گی۔ کیوں کر رہے ہو اپنے آپ کو پریشان؟ اللہ دے رہا ہے اسے، کسی کی ترقی میں مجھے کیا پرابلم ہے؟ میں کچھ نہیں کر سکتا کسی کا۔ یاد رکھیے گا، ساری دنیا مل کر کسی کو ذلیل کرنا چاہے، کسی کی تباہی چاہے، اگر رب نے عزت لکھی ہے اس کو عزت مل کر رہنی ہے، کوئی نہیں جھکا سکے گا اسے۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ اللہ دے رہا ہے اسے۔ اور ساری دنیا مل کر کسی کو اونچا کرنا چاہے، اگر رب نے ذلت لکھی ہے تو اس کو ذلت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ یہ ایمان بنا لو۔ ہاں اب آپ کہیں کہ پھر ہمیں کیوں نہیں مل رہا؟ ارے جس رب نے اس کو دیا ہے وہ تمہیں بھی دے سکتا ہے۔ اللہ سے مانگو نا۔ حسد تو میں جب کروں کہ جب اللہ کے خزانوں میں کمی ہو، رب اس کو دولت دے سکتا ہے، وہ مجھے بھی دے سکتا ہے۔ رب اس کو شہرت دے سکتا ہے، وہ مجھے بھی دے سکتا ہے۔ رب اس کو عزت دے رہا ہے، وہ مجھے بھی دے سکتا ہے۔ ہم کیوں اس کی چھننے کی تمنا کر رہے ہیں؟ ارے اس سے مانگو جس نے اس کو دی ہے، وہ تمہیں بھی عطا فرما دے گا۔ اس کو ایک آسان لفظوں میں بات اپنی ختم کرنے لگا ہوں تاکہ اللہ کرے یہ کانسیپٹ سمجھ آ جائے اور دماغ سے، دل سے یہ حسد کی بیماری نکل جائے۔ مثال کے طور پر ہمارے جنید بھائی یہاں موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ جنید بھائی کو میں 50,000 روپے دوں، 1000 کے نوٹ، 50,000 کی گڈی۔ جنید بھائی یہ پیسے لیں اور یہاں سے بانٹنا شروع کریں، سب کو 1000 روپے دیں۔ کیا ہوگا پتہ ہے؟ جیسے جنید بھائی بانٹنے لگیں گے نا، تھوڑی دیر کے بعد یہاں والے بندے اٹھیں گے اور آگے بڑھیں گے کہ میں جنید بھائی سے فوراً لے لوں، کیونکہ عبدالحبیب بھائی نے کہا تھا 50,000 ہیں اور بندہ تو ادھر کئی 100 بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 50 کے بعد تو نوٹ ختم ہو جائیں گے۔ جنید بھائی بانٹیں گے اور ہماری باری نہیں آئی گی، تو کچھ لوگ آگے بڑھیں گے اور جنید بھائی کے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش کریں گے کہ 50,000 ختم ہونے سے پہلے ہمیں بھی مل جائیں۔ ایسا ہی ہے نا، کیونکہ ہمیں یہ خوف ہوگا کہ ان کے پاس تو ہی 50,000۔ سبحان اللہ۔ اب بات ذرا سمجھ لو، جنید بھائی کے پاس 50,000 تھے جو ختم ہو جائیں گے، اس لیے ادھر والوں کو ٹینشن ہونا سمجھ آتا ہے۔ میرے رب کے خزانے نہ ختم ہونے والے ہیں، اس کے کرم کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ وہ اگر کسی کو بانٹ رہا ہے تو تمہیں کیا ٹینشن ہے؟ اس رب سے کہو نا یا اللہ اس کو اور دے دے اور مجھ گناہگار پر بھی کرم فرما دے، مجھے بھی دے دے۔ حسد کیوں کروں میں؟ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، ہم حسد کر کے اپنے ہی نقصان کر رہے ہیں، اللہ کو اور ناراض بھی کر رہے ہیں۔ حسد کرنے والے کو نہیں ملتا، سب کا بھلا سوچنے والے کا بھی بھلا ہو جاتا ہے۔ ایک جملہ آج یاد کر جاؤ، انشاءاللہ زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ بزرگان دین سے سنا تھا، سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ مل کے دوہرا لو، سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ بھلا سوچو۔ آپ کو کوئی آ کر کہے نا ارے بھائی اس نے نیا گھر بنایا، اللہ اس کو اور دے۔ کوئی کہے یار اس کی عزت بہت بڑھ گئی، ہمارے ملیر میں رہتا تھا محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا، آج سوری دنیا میں لوگ اس کو جانتے ہیں، یا اللہ اس کی عزت میں اور اضافہ کر، اے اللہ اس کی دولت میں اور اضافہ۔ سب کا بھلا سوچو یار، حسد کیوں کرنا ہے؟ اور اللہ سے مانگو اے اللہ مجھے بھی دے دے۔ جب آپ کا دل صاف ہو جائے گا نا تو سبحان اللہ یہ دل اللہ کی رحمت سے نور علی نور ہو جائے گا۔ اللہ کرے آج کے اس بیان میں ان دو بلاؤں سے ہم بچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تکبر کو کبھی قریب مت آنے دینا، عاجزی کا پیکر بننا۔ میرے آقا تو وہ ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ جب آپ جنت میں جاتے ہیں تو جنت سجائی جاتی ہے، آپ کو مہمان بنایا جاتا ہے۔ حضرت جبریل امین آ کر
آپ کے قدموں کو بوسہ دے کر آپ کو براق کی سواری پر بٹھا کر معراج کو لے جاتے ہیں. یہ مرتبہ ہے جناب رسول اللہ کا. مگر سبحان اللہ عاجزی کا عالم یہ ہے کہ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی. تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے ہے چٹائی کا بچھونا. کبھی خاک کہیں پہ سونا کبھی ہاتھ کا سرہانا. مدنی مدینے والے تیری سادگی پہ لاکھوں تیری عاجزی پہ لاکھوں ہو سلام عاجزانہ. مدنی مدینے والے اتنا بڑا مرتبہ ہو کر اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے, ان کو اپنی سواری پر سوار کرتے. میں اور آپ تو ان کے جوتے مبارک کی نالین مبارک کی لگے ہوئے خاک کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہیں. ہم کس لیے اتراتے ہیں, ہم کس بات پر گھمنڈ کرتے ہیں. اللہ نبی پاک کی عاجزی کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرما دے. اور پھر حسد کو قریب نہیں آنے دیں. آپ پرسکون ہو جاؤ گے. آپ کسی کا حسد کر کے بگاڑ نہیں سکتے. یاد رکھیے گا جس سے حسد ہے نا آپ کو اس کا کچھ نہیں جاتا, جاتا ہمارا ہی ہے. بیڑا غرق ہمارا ہی ہو رہا ہے. ٹینشن میں ہم ہی ہیں تو کیوں معلوم ہے یہ بیماری. نیکیاں الگ برباد ہو رہی ہیں, زندگی الگ بے سکون ہو رہی ہے. تو پوزیٹو سوچیں, اچھا سوچیں. آخر میں حسد کا علاج بتا دیتا ہوں. تکبر اور حسد دونوں کا علاج لے جاؤ. بیماری ہے نا, بیماری کا علاج بھی تو ہونا چاہیے. سب سے اچھا علاج یہ ہے کہ بندہ دعا کرے. الدعاء سلاح المومن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. اللہ سے دعا کرے یا اللہ میرے دل کو تکبر سے حسد سے پاک فرما. یہ بار بار دعا کیا کریں. اور بھی دل کی بیماریاں ہیں, عجب ہے, خود پسندی ہے, ریاکاری ہے, یہ عجیب عجیب بیماریاں. ایک بیان میں بہت ساری چیزوں کو بیان نہیں کر سکتا, مگر اللہ سے پہلے تو دعا کریں کہ اللہ دل صاف کر دے. اس دل کو اگر مدینہ بنانا ہے نا, ایک طرف تو دعا کرتے ہو سینہ بنے مدینہ, اور سینے میں تکبر بھی پالا ہوا ہے, اسی میں اس میں ذرا غرور بھی ہے, حسد بھی, اور کہتے ہیں دل میں بسے مدینہ. کیسے دل میں مدینہ آئے گا, کیسے عشق رسول آئے گا؟ پہلے گندگی صاف کرو, پھر دیکھو مدینے والے کیسے کرم فرماتے ہیں انشاءاللہ. ایک تو پہلا علاج کیا ہو گیا, دعا. دوسرا حسد کا علاج ہے کہ جس بندے سے حسد ہوا ہے پہلے تو چیک کر لو. اس کو بتانا نہیں, ہاں اس کو بتانا نہیں ہے. پتہ چل جائے گا آپ کو کہ مجھے کس سے پرابلم ہے, پتہ چل جائے نا, آپ اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں. یہ تھوڑا سا مشکل ہے, آپ کو تکلیف ہوگی شروع میں. اچھا جس چیز سے حسد ہے اسی چیز کی دعا کریں. کہ آپ کو اس کی دولت سے تکلیف ہوتی ہے, یا اللہ اس کے مال میں اور برکت دے دے. کسی کی شہرت سے تکلیف ہے, اللہ اس کی شہرت میں اور اضافہ کر دے. کسی کے حسن سے تکلیف ہے, یا اللہ اس کے حسن میں اور برکت دے دے. تو آپ کہیں گے یار کیسی بات کر رہے ہو مولانا صاحب, بندہ ہی اچھا نہیں لگتا, کیسے دعا کروں گا؟ ہاں دعا کرو گے تو تکلیف ہوگی, مگر ایک وقت آئے گا کہ آپ کا دل جب صاف ہو جائے گا نا, کوئی آ کر کہے گا یار اس کی دولت میں اور اضافہ ہو گیا. آپ کہیں گے میں بھی تو دعا کرتا ہوں, اضافہ تو ہونا ہی تھا, ہے نا, دل صاف ہو جائے گا. تیسرا حدیث پاک میں آتا ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی. جس سے حسد ہو گیا نا, اس کے پاس جا کر اچھے طریقے سے ملاقات کر کے اس کو کوئی تحفہ پیش کریں, عطر دے دیں, سوٹ دے دیں, جو بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں. یہ بھی مشکل ہے, بندے کا چہرہ اچھا نہیں لگ رہا, اس کو تحفہ دوں. اس کو پرابلم نہیں, پرابلم میرے دل میں, مجھے بیماری دور کرنی ہے تو جا کے تحفہ دو تاکہ حسد دور ہو جائے. ہاں مگر ایک غلطی مت کرنا کہ جا کر کہنا بھائی گیا تھا بیان سننے, انہوں نے بتایا جس سے حسد ہو جائے اس کو تحفہ دو, اس لیے تم سے حسد ہو گیا تھا تو تحفہ لے کر اور گڑبڑ ہو جائے گی. اس کو بتانا نہیں ہے, بغیر بتائے تحفہ دیں تاکہ محبت ہو, دل مل جائیں اور میرا دل صاف ہو جائے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے پیارے